بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری تلاوت کا آغاز سورہ ملک 29ویں پارے سے ہوا تھا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ آغاز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے کہ جو اچھا اور نیک عمل کرتا ہے۔ احسن عملا کا مفہوم مفسرین نے یہاں پہ لکھا ہے کہ نیک اعمال تو سبھی کرتے ہیں، لیکن نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں کب قبول ہوگا اور وہ کب احسن عمل بنے گا، اچھا عمل بنے گا، جب اس کو اخلاص اور سنت کے مطابق کیا جائے گا۔ اخلاص اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا، سنت یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا ہے اس کے مطابق کرنا۔ جب کوئی عمل ان دو خوبیوں کے ساتھ بھرپور انداز میں کیا جاتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ احسن عملہ بنتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم یہی دیکھنا چاہتے ہیں تم میں سے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون ہے جو نیک عمل اچھے طریقے سے کرتا ہے۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ ہے۔ آسمان کو اللہ تعالیٰ خاص طور پر بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو مزین فرمایا ہے، اس پہ ستارے مقرر کیے ہیں جو شیاطین کو اوپر آنے سے روکتے ہیں، اور شیاطین کو بعض دفعہ ستارے پڑھتے بھی ہیں، کوڑوں کی صورت میں شیاطین کو ستارے پڑھتے ہیں اور ان کو آسمانوں سے دھکیلا جاتا ہے، بھگایا جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَاجْهَرُوا بِهِ، کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے تم کوئی بات بھی چھپ کر کرو یا اعلانیہ کرو، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے بھید کو جانتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس طرح کے مضامین کو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک سوچ، ایک ذہن، ایک مزاج دینا چاہتے ہیں، بالخصوص ایمان والوں کے دلوں میں اس چیز کا ایمان اور عقیدہ زندہ کرتے ہیں کہ تم کہیں بھی ہو، اندھیرے میں ہو، اجالے میں ہو، اکیلے ہو، مجمع میں ہو، کسی بھی جگہ ہو، اس بات کا خیال رکھنا کہ سب سے چھپ کر کوئی کام کر سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہیں بھی کسی بھی طرح کوئی نہیں چھپ سکتا۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ یہی مضمون سکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے تم کبھی کہیں بھی نہیں چھپ سکتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو سمجھایا ہے کہ جب تم دشمنوں کے لشکر میں پھنس جاتے ہو تو تمہاری کون مدد کرتا ہے؟ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن۔ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ جب تم دشمنوں کے لشکروں میں کہیں سے پھنس جاؤ تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امن ھذا الذی یرزقکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری روزی بند کر دیں، کوئی ہے جو تمہیں روزی دے سکتا ہے؟ کوئی ہے جو تمہیں روزی دے سکتا ہے؟ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ ایک آدمی منہ کے بل چلے یہ جلدی پہنچنے والا ہے، یا وہ آدمی جو پاؤں سے سیدھا چلے؟ یعنی سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہدایت کا ایک سیدھا سادہ راستہ ہے جو تمہیں صحیح مقام تک پہنچا دے گا، کامیابی دنیا اور آخرت کی تمہیں مل جائے گی۔ مکبن علی وجہہ، یعنی تم منہ کے بل چلو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ یعنی سیدھا راستہ چھوڑ کر انسان ٹیڑھے میڑھے راستے اختیار کرے تو وہ بھٹکتا ہی رہتا ہے، بھٹکتا وہ مقام اور منزل تک نہیں پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ یہی سمجھا رہے ہیں کہ تم اگر سیدھے راستے پر چلو گے، بس ہدایت کا راستہ ہے جو انبیاء علیہ السلام نے راستہ سکھایا، تو تم مقام اور منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ اور اگر ہم ٹیڑھے میڑھے راستے اختیار کرو گے، ناکامی کے، رسوائیوں کے، گناہوں کے، گمراہیوں کے، تو پھر منزل مقام تو تمہاری بھی جہنم ہوگی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کو متوجہ کیا اگر اللہ پانی زمین کی گہرائیوں میں اتار دے تو کون ہے جو پانی کو لاد کر دکھائے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک آیت ہے۔ اس طرح کی بہت ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جھنجھوڑا ہے کہ تم اپنی طاقت پر، اپنی ترقی اور اپنے مال اور دولت پر بہت ناز کرتے ہو۔ روزی اگر اللہ بند کر دے تو کوئی دے سکتا ہے تمہیں روزی؟ یرزقکم امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، اگر تمہارا کھانا پینا اللہ بند کر دیں۔ کھانا پینا بند کرنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، آسمانوں سے برسنا بند ہو جائے، زمین سے اگنا ختم ہو جائے، زمینیں بنجر ہو جائیں، آسمان سے پانی برسنا ختم ہو جائے، انسان کو اس کی حقیقت یاد آ جائے گی۔ اور بسا اوقات کھانا پینا بند کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ ساری نعمتیں ہوتی ہیں لیکن انسان کے منہ میں ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں جا سکتا، وہ ایسا معذور اور بیماری کے ایسے منہ پر آ جاتا ہے کہ سب کچھ کھانا پینا اس کا بند ہوتا ہے۔
ساری دولت، سارا مال، سارا خزانہ اس کے سامنے ہوتا ہے، لیکن ایک نوالا بھی منہ میں نہیں رکھ سکتا، اجازت نہیں ہوتی اس کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان امسک رزقہ، انسان کو حقیقت اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں، لیکن ہم اتنے غافل ہیں، لمحے بھر میں ہم اپنی حقیقت کو بھول جاتے ہیں۔ ذرا سی دولت، مال، ترقی، کامیابی اور اللہ کی طرف سے کچھ عیش و آرام کی زندگی مل جائے، بس بھول کر ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہی ہمیشہ رہے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما دیں کہ اگر اللہ پانی زمین کی گہرائیوں میں اتار دے، اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، بتاؤ کون ہے جو پانی زمین کی گہرائیوں سے نکالے؟ تم لاکھ بورنگیں کر لو، لاکھ کھدائیاں کر لو، اللہ زمین کی اتنی گہرائیوں تک پانی لے جائے گا کہ تم لا نہیں سکتے۔ ابھی تو اللہ نے پانی کی سطح اوپر کی ہوتی تو پانی آرام سے نکل آتا ہے، لیکن جب پانی کی سطح نیچے ہو تو بورنگیں ہوتی رہتی ہیں۔ اب بھی کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جہاں میں پانی کی سطح اتنی نیچے ہے کہ بورنگ ہوتے ہوتے پانی کی جگہ گیس آ جاتی ہے، پانی نہیں آتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ انسان کو جھنجھوڑتے ہیں، حقیقت یاد دلاتے ہیں، سمجھداری کی باتیں ہوتی ہیں۔ انسان اگر یہ باتوں کو سمجھ لے تو ہدایت مل جاتی ہے۔ یہ آیت جب اتری ہے تو کافر متکبر ایک شخص تھا، مکہ میں کافر تھا، تکبر کرتا تھا، کہنے لگا اس آیت کے جواب میں متکبر تھا، بہت سارے لوگ ایسی غرور کی باتیں کرتے کہ میں لا کر دکھا دوں گا، یعنی پانی کتنا زمین میں چلا جائے میں کھدائی کر کے نکال لوں گا۔ اللہ نے اس پر ایک عذاب مسلط کیا، اللہ نے اس پر ایک عذاب مسلط کیا اور اس کی آنکھوں کے پانی کو خشک کر دیا، آنکھوں کے پانی کو خشک کر دیا۔ ہماری آنکھ اگر گیلی ہے تو یہ ترقی کام کر رہی ہے، اگر آنکھ خشک ہو جائے تو آنکھ ختم ہو جائے، آنکھ گیلی ہے تو چل رہی ہے، یہ ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کے پانی کو خشک کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سبق دیا کہ پہلے اپنی آنکھ کا پانی لے کر آ، پھر زمین سے پانی نکالیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو درس دیا، سبق دیا کہ زمین کی گہرائیوں سے پانی نکالنا تو بہت دور کی بات ہے، پہلے تیری آنکھ میں جو ایک بند دو بند پانی ہے جس سے تیری آنکھ حرکت کر رہی ہے وہ لے کر آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ عذاب دیا۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ جھنجھوڑتے ہیں، سمجھنا چاہیے ان باتوں کو۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر انسان کو کبھی بھی کسی طرح نہیں آنا چاہیے، ہر وقت انسان کو اپنی بے بسی اللہ کے سامنے ظاہر کرتے رہنا چاہیے، بلکہ اللہ کے سامنے اپنے کو مجبور محض سمجھنا چاہیے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، جو بھی ہیں اللہ ہیں۔ پھر آگے سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا تذکرہ فرمایا، چند بھائی تھے، ان کے والد بڑے سخی آدمی تھے، اس صورت میں واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور ان کے والد کا یہ معمول تھا کہ اس کی آمدنی یعنی اس کا باغ تھا، وہ اپنے باغ کو اچھی طرح سجاتا تھا۔ جب باغ تیار ہو جاتا تو اس باغ کو جب کٹائی آتی تو اس وقت بہت سارے اس کے پاس فقیر آتے۔ اس کے والد بہت نیک تھا، ان نوجوانوں کے والد، وہ فقیروں میں خوب تقسیم کرتے تھے مال۔ تو جب ان کے باغ کی کٹائی کا وقت آتا تو بہت سارے لوگ اس کے باغ کے پاس آ جاتے کہ یہ ہمیں دے گا۔ وہ بہت سارا مال تقسیم کرتا، جو بچتا اپنے گھر لے جاتا۔ اس کے بیٹوں نے کہا، جب اس کے ابا کا انتقال ہو گیا، بیٹوں نے کہا کہ ابا تو پاگل تھا، اتنا خرچ کرتا تھا، کوئی ضروری ہے خرچ کرنا؟ کوئی ضروری ہے؟ یہ بے وقوفی کی باتیں انسان کے دلوں میں آتی ہیں۔ جب انسان کے نصیب خراب ہونا شروع ہوتے ہیں اور اس کی قسمت جب خراب ہوتی ہے تو اس طرح کی بے وقوفی کی باتیں دماغ میں آتی ہیں کہ ابا تو تھے بے وقوف جو اتنا خرچ کیا کرتے تھے۔ ابا کے خرچ کرنے کی برکت سے یہ باغ بھی محفوظ تھا، یہ گھر کا چولہا بھی چل رہا تھا۔ جب یہ نوجوانوں نے ابا کے انتقال کے بعد کہا کہ ہم تو اتنا خرچ نہیں کریں گے اور ہم رات کے اندھیرے میں جائیں گے، چھپکے سے سارے باغ کی کٹائی کریں گے اور سارا مال اٹھا کر گھر لے آئیں گے، اسی طرح انہوں نے سوچا۔ اور رات کے اندھیرے میں یہ لوگ گئے، سارے بھائی مل کر کے، رات کو تو کوئی مانگنے والا نہیں آئے گا، مانگنے والے تو صبح آتے ہیں، اور انہوں نے جلدی سے جانے کی کوشش کری کہ جلدی جلدی گئے اور باغ کی کٹائی کریں گے۔ جب یہ باغ میں پہنچے تو یہ اپنا باغ تلاش کر رہے ہیں، ان کو باغ ہی نظر نہیں آ رہا، باغ ہی نظر نہیں آ رہا۔ باغ تھا، موجود تھا، لیکن رات کو ان کے آنے سے پہلے باغ پر ایسی آفت آئی کہ ان کا باغ جو بہت ہرا بھرا تھا اور جس میں سارے پھل تیار تھے، اس پر اللہ کی طرف سے ایسی آفت آئی کہ وہ بالکل چورا ہو کے رہ گیا، جیسے جل کر راکھ ہو کر رہ گیا، اور یہ اپنے باغ تلاش کر۔ اس وقت ان کو افسوس ہوا، یا ویلنا انا کنا طاغین۔ یہ بھائی آپس میں کیا کہنے لگے؟ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون یا ویلنا انا کنا طاغین۔ واقعی ہمارے ابا صحیح تھے، ہم ہی سرکش۔ ہماری نیتیں بدلی، مال کی محبت ہمارے دل میں آئی کہ ابا کو ہم نے بے وقوف کہا۔ وہ سخاوت کرتے تھے تو ہمارے باغ کی آمدنی میں برکت تھی، ہم نے سخاوت سے پیچھے ہٹے کہ خرچ کرنا بے وقوفی کی بات ہے، لو ہمیں بھی نہیں ملا، غریبوں کو بھی نہیں دیا۔
غریب کو دیتے تھے تو ہمارے پاس بھی بچ جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پھر انسان کو جھنجھوڑا کہ ایسی حرکت نہ کرنا. پھر آگے لگا ہمارے افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کہ تم کیسے کس طرح کے فیصلے کرتے ہو کہ ایک نیک آدمی کو اللہ تعالیٰ ایک گناہ گار سے برابر کر دیں گے. نہیں بھائی، ایسا نہیں ہوگا. نیک آدمی کی زندگی دنیا میں اگرچہ گناہ گار کے ساتھ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ نیک آدمی کو اتنا نوازیں گے، اتنا دیں گے، اتنا انعام کریں گے کہ گناہ گار اس کے مقام، اس کے مرتبے کو دیکھ کر حسرت کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن نیک لوگوں کو مجرمین سے الگ کر دیں گے، اور پھر نیک لوگوں پر انعامات کی بارشیں شروع ہوں گی، جنت میں روانہ کیا جائے گا، اور مجرمین پر عذاب، ذلت، رسوائی اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ممکن نہیں کہ ہم نیکوں کو گنہ گاروں سے برابر کر دیں، نہیں، بلکہ نیکوں کا انجام ٹھکانہ بہترین ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے نمازیوں کا انجام. جو لوگ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے، کل قیامت کے دن اللہ کی عظمت کے سامنے جھکنا چاہیں گے تو ان کی کمروں کو تختے کی طرح بنا دیا جائے گا. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. اللہ تعالیٰ کا جب کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں تجلی اور ظہور ہوگا اور اللہ اپنی ہیبت اور اپنی عظمتوں کے ساتھ اور اپنے جلال و جمال کے ساتھ بندوں کے سامنے جب ظاہر ہوں گے تو ساری انسانیت اللہ کی عظمت کے آگے سجدے میں گر جائے گی. کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا، کیا پیارا منظر ہوگا کہ سارے اولین آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جناب نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت تک کا ہر شخص اللہ کی اس جلال و جمال اور ہیبت کے سامنے، عظمت اور کے سامنے سجدے میں گر جائے گا. سب سجدہ کرتے ہوں گے اللہ کو. یہاں پہ لکھا ہوا ہے فلا یستطیعون ویدعون الی السجود، لیکن وہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے. وہ لوگ اللہ کو کل محشر کے میدان میں سجدے میں نہیں جھک سکیں گے جو دنیا میں سجدے نہیں کیا کرتے تھے، جو دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، جو دنیا میں اللہ کے آگے جھکا نہیں کرتے تھے. ان پر عذاب ہوگا. اللہ جھکنا چاہیں گے، اللہ کہیں گے ان سے کہ تم کیوں نہیں جھکتے، تم کیوں نہیں جھکتے، تم بھی تو جھکو، تمہارا مقام جہنم ہے. تم دنیا میں اللہ کے سامنے نہیں جھکتے تھے، آج بھی اللہ کے سامنے تم نہیں جھک سکو گے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے محشر کے میدان کو پھر مختلف انداز میں ذکر فرمایا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ. سور پھونکا جائے گا، زمین کا نظام ختم ہو جائے گا، پہاڑ ختم ہو جائیں گے، بڑے بڑے پہاڑ روئی کی طرح اڑتے ہوں گے، اور پھر انسان کا حساب و کتاب شروع ہوگا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ نامہ اعمال پڑھے گا ہاؤم اقرءوا کتابیہ، بلکہ خود نہیں دوسروں کو پڑھائے گا پڑھو پڑھو میں تو بہت اچھے نمبر سے کامیاب ہو گیا. ایسی مثالیں جیسے دنیا میں کوئی بچہ اچھے نمبر سے کامیاب ہو تو وہ اپنا رزلٹ سب کو دکھاتا ہے، فخر سے دکھاتا ہے، خوشی سے دکھاتا ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فہو فی عیشۃ راضیہ کلوا واشربوا. جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہوگا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کیسی کیسی نعمتوں سے نوازیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ دوسری طرف ذکر فرما رہے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. جس کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي. وہ کہے گا کیوں آج رزلٹ نکلا ہے، رزلٹ ہی نہ نکلتا. جیسے فیل ہونے والے بچے کو رزلٹ نکلنے کی کوئی خوشی نہیں ہوتی، وہ پوچھتا بھی نہیں ہے کہ رزلٹ کب نکلے گا، لیکن جو بچہ محنت کر کے امتحان دیتا ہے اس کو رزلٹ نکلنے کی فکر ہوتی، بار بار پوچھتا ہے کہ رزلٹ کب آئے گا، رزلٹ کب آئے گا. یہی حال کل قیامت کے دن ہوگا. دنیا کی مثالوں کو سامنے رکھ کر اگر ہم دیکھیں تو قیامت بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی. کل قیامت میں جب بدعمالیاں کرنے والے، دنیا خراب کرنے والے، آخرت کو خراب کرنے والے، دنیا کی زندگی غفلتوں میں گزارنے والے، ان کو پتہ ہوگا ہمارا رزلٹ خراب ہے، تو جب ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا کیا کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیہ. رزلٹ کیوں نکلا ہے، نکلتا ہی نہیں، رزلٹ کیوں نکلا ہے. ان کو کہا جائے گا خذوہ فغلوہ، پکڑو ان کو. فرشتوں سے کہا جائے گا پکڑو، زنجیروں میں جکڑو، سلسلۃ ذرعھا، زنجیروں میں جکڑو اور ان کو جہنم میں ڈالو. کیوں؟ لا یؤمن باللہ العظیم، اللہ پر ایمان نہیں لائے تھے. ولا یحض علی طعام المسکین، مسکینوں پر خرچ نہیں کیا کرتے تھے. انبیاء علیہ السلام کو شاعر کہا کرتے تھے، کاہن کہا کرتے تھے، نعوذ باللہ جھوٹا کہا کرتے تھے. یہ ان کی سزا ہے، اب ان کو جہنم میں ڈال دو. سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ قیامت کے منظر کو ذکر فرمایا ہے. اور ولا یسأل حمیم حمیما، حشر کے میدان کا منظر ہے کہ کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا. دوست تو دوست کی دور کی بات ہے، صاحبتہ و اخی و فصیلتہ التی تؤوی. لوگ اس وقت تمنا کریں گے کہ میں بچ جاؤں
اپنے بدلے اپنے بیٹے کو دے دوں، بیوی کو دے دوں، بھائی کو دے دوں. یعنی یہ تمنا ہوگی جس رشتے کی خاطر دنیا میں انسان سارے غلط کام کرتا ہے اپنی بیوی بچوں کی محبت میں، کل قیامت میں اپنی بیوی بچوں سے بھی بیزار ہوگا. عذاب قیامت دیکھ کر یہ اتنا ڈرے گا، یہ چاہے گا مجھ سے میرے بیٹے کو لے لو. یعنی اب میرے بیٹا جہنم میں چلا جائے، میں بچ جاؤں. یہ حال ہوگا کل قیامت کے دن کا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ منظر ایسا ہوگا کہ لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب کچھ دینا چاہیں گے لیکن بچ نہیں سکیں گے. جہنم میں وہی جائے گا جس میں برائیاں کی ہوں گی. پھر نیک لوگوں کا تذکرہ ہے کہ نیک لوگ جو نمازوں کو پڑھتے تھے اور اپنے مال میں سے خرچ کیا کرتے تھے اور مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین کیا کرتے تھے، اللہ کے عذاب سے ڈرا کرتے تھے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے، امانتوں کی حفاظت کیا کرتے تھے، وعدے کو پورا کیا کرتے تھے اور ٹھیک گواہی دیا کرتے تھے. جھوٹی گواہی نہیں، عدل و انصاف کا خیال رکھا کرتے تھے. اللہ فرما رہے ہیں یہ تو نیک لوگ ہیں، انہوں نے دنیا میں نیکی کی کام زندگی گزاری. اولئک فی جنات مکرمون، ان کے لیے جنت ہی جنت ہے. آگے سورہ نوح ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے لیکن جب قوم کو سمجھ میں نہ آئی اللہ تعالیٰ سے دعا کر بیٹھے، انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ میں دن رات اپنی قوم کو سمجھاتا رہا. 950 سال حضرت نوح علیہ السلام دن رات قومی لیلا ونہارا، دن میں بھی سمجھاتے تھے اپنی قوم کو، رات کو بھی سمجھاتے تھے. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، ان کی قوم ان کی بات نہیں مانتی تھی. کہنے لگے اے اللہ یہ قوم بڑی ظالم ہے، بڑی سخت دل ہے اور بڑے عجیب قسم کے ہیں، خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی غلط راستے پر لگاتے ہیں. اے اللہ میری دعا سن، ان سے مجھے چھٹکارا عطا فرما دے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھانا چاہا. ایک موقع میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہنے لگے استغفروا ربکم، اے میری قوم کے لوگوں استغفار کرو. استغفار کی برکت بیان کری کہ استغفار کرو گے تو یمددکم باموال وبنین، اللہ تعالیٰ مال بھی دیں گے، بیٹے بھی دیں گے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا آ کر کہ بارشیں نہیں ہو رہی، آپ نے فرمایا استغفار کرو. دوسرا آیا، اس نے کہا کہ میں مالی لحاظ سے بہت پریشان ہوں، یعنی بے روزگاری ہے، فقر و فاقہ ہے، آپ نے فرمایا استغفار کرو. پھر ایک اور آیا، اس نے کہا کہ میرے ہاں بیٹے نہیں ہوتے، آپ نے کہا استغفار کرو. پاس بیٹھے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت 3 طرح کے لوگ آئے ہیں، آپ نے علاج تینوں کو ایک ہی بتایا ہے. کہا میں نے اپنے پاس سے نہیں بتایا، قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں استغفروا ربکم، استغفار کیا کرو. تو اس سے کیا ہوگا؟ یرسل السماء، آسمانوں سے بارشیں برسیں گی، یمددکم باموال، مال میں برکت ہوگی، وبنین، اور اللہ تعالیٰ بیٹے دیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک بہترین قسم کا وظیفہ ہے استغفار. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں استغفار کی بہت زیادہ فضیلت اور برکتیں بیان فرمائی ہے. استغفار کیا کرو. جعل اللہ من لزم الاستغفار، حدیث کے الفاظ ہیں من لزم الاستغفار، جو استغفار کثرت سے کرتا ہے، استغفر اللہ، اپنے گناہوں کا تصور کرتے ہوئے استغفر اللہ، اللہ میں بہت گنہگار ہوں، استغفر اللہ واتوب الیہ. کوئی بھی استغفار کی کلمات کثرت سے پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکالتے ہیں اس کو. ومن کل ہم من فرجا، سارے غم درد صدمے اس کے دور کر دیتے ہیں. ورزقہ من حیث لا یحتسب، روزی وہاں سے ملتی جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. استغفار کی برکت ہے. یہ بہترین وظیفہ ہے قرآن و حدیث کا، اس پر عمل کرنا چاہیے. آگے سورہ جن ہے، جنات کا تذکرہ ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبوت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی، اس سے پہلے جنات آسمانوں پر جایا کرتے تھے. آپ کو نبوت ملنے کے بعد جنات کا آسمانوں پر جانا بند ہو گیا. جنات کو اندازہ ہو گیا کہ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا آسمانوں پر جانا بند ہو گیا. جنات کی جماعتیں دنیا میں پھیل گئیں کہ ایسا کون سا واقعہ پیش آیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا آسمان میں جانا بند ہو گیا. تو ایک جماعت گھومتے گھومتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. قرآن سنا تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہی ہیں آخری نبی جن کی آمد ہو گئی ہے اور جن کے آنے کے بعد اب آسمانوں کا جانا ہمارے لیے بند ہو گیا ہے. اب ہم زمین پر رہتے ہوئے ان کی ہدایت پر عمل کریں گے. پھر آگے مساجد کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مساجد ان المساجد للہ، اللہ کا گھر ہے. مساجد اللہ کے گھر ہیں اور یہ اللہ کے ذکر اور عبادت کے لیے بنتے ہیں. یہ ڈنکا فساد کے لیے، شور شرابے کے لیے، جھگڑوں کے لیے اور عہدے منصب کے لیے نہیں بنا کرتے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی ایک مسجد قریب کی ایک مسجد کی داستان سامنے آئی کہ فساد ہو رہا ہے. فتنہ کرنے والے لوگ جن کی مثال برساتی
مینڈک کہہ لیں برساتی مکھیوں کی طرح ہوتی ہے، پورے سال مسجدوں میں نہیں آتے، رمضانوں میں آتے ہیں مسجدوں میں اور فتنہ کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، شور کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ مساجد اللہ کے گھر ہیں، اللہ کے گھر میں صرف اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ یہاں پہ جھگڑے کرنا، یہاں پہ شور کرنا، یہاں پہ لڑنا کہ میری اجازت کے بغیر یہ کیوں ہوا، میری اجازت کے بغیر یہ کیوں ہوا، اس طرح کے جو عہدے منصب کے پجاری ہوتے ہیں، جو ساری زندگیاں عہدے اور منصب پر بیٹھتے ہیں، کرسیوں پر بیٹھتے ہیں، جب بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کے بڑھاپے میں بھی یہی جذبہ ہوتا ہے کہ مسجد کی حکومت ہمیں مل جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس طرح کے کاموں سے بچنا چاہیے۔ یہ سورہ مزمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا المزمل ایک بہترین لقب دے کر پکارا ہے اور فرمایا قم اللیل الا قلیلا، رات کو تھوڑا سا سویا کریں اور باقی وقت اللہ کی عبادت میں گزارا کریں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز فرض کا درجہ رکھا کرتی تھی، باقی امت کے لیے تہجد کی نماز فرض نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز فرض کا درجہ رکھا کرتی تھی۔ اور یہ تہجد کی نماز یہ اللہ کی بہت زیادہ قرب اور قبولیت کی نماز ہے۔ رات کا اٹھنا اور اللہ سے آہ و زاری اور راز و نیاز کی باتیں کرنا یہ خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ حدیث میں اس نماز کی بہت بہت فضیلت آئی ہے۔ جو لوگ 5 نمازوں کے ساتھ تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت اونچے مقامات اور مرتبے عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر تہجد کی نماز کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر تلاوت اور دعا اور ذکر اللہ تین عبادتوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب تم رات کو اٹھو تو 3 عبادتیں کرو، ایک تلاوت اور دوسرا دعا اور ذکر اللہ۔ یہ 3 عبادتیں معلوم چلتی ہیں تہجد کے وقت کرنے کی۔ سورہ مدثر ہے یا ایھا المدثر۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ظالم جابر انسان کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار بھی کرتا تھا اور اپنی طاقت پر اس کو بڑا گھمنڈ تھا، اپنے مال پر بڑا گھمنڈ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہلاکت کا اور اس کی بربادی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر جہنمیوں کا تذکرہ ہے، اہل جنت کا تذکرہ ہے۔ جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے تو داروغ جہنم مجھ سے پوچھے گا ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں آئے ہو بھائی؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور خود بھی نہیں کھلاتے تھے، دوسروں کو بھی کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے تھے۔ ایک تو یہ کہ انسان خود بخیل ہے نہیں کھلاتا، لیکن دوسروں کو تو کھلانے کی ترغیب دے کہ بھائی تم غریبوں پر اپنا مال خرچ کرو۔ پھر آگے انسان کی پیدائش کا تذکرہ ہے۔ اللہ ہمارے علم یکن نطفۃ من منی یمنی، کہ ہم نے انسان کو ایک بہت معمولی سے ناپاک قطرے سے پیدا کیا ہے۔ اس طرح کے مضامین کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ انسان کو جھنجھوڑتے ہیں کہ اپنی پیدائش کو دیکھا کرو کہ تم کیا تھے اور تم آج کیا بنے ہوئے ہو۔ تمہارا جسم بھی بڑا لمبا تڑنگا خوبصورت ہو، ہر لحاظ سے اللہ نے تمہیں اچھا بنایا ہے۔ اس پر کوئی ناز نہ کرو، تکبر نہ کرو، بلکہ اپنی پیدائش دیکھو کہ وہ ایک معمولی سے ناپاک نطفے اور قطرے سے تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا۔ اے انسان، جب تجھے اللہ نے اتنا اچھا بنا دیا ہے، اب تیرے سامنے ہدایت کا راستہ ہے، شکر کر، اللہ کی عبادت کر، اما کفورا، کفر کرے گا، اعتدنا للکافرین، جہنم میں جائے گا، کافروں کے ساتھ تیرا حشر ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ اگر نیک بن کے زندگی گزارے گا یہ انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش اور پیدائش کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ راستے دکھا رہے ہیں۔ ان الابرار یشربون، نیک لوگوں کی زندگی گزارے گا تو جنت میں مزے کرے گا۔ ان یشرب بہا عباد اللہ، جنت کی مشروبات اللہ تعالیٰ تجھے پلائیں گے، جنت کی نعمتوں سے تجھے نوازیں گے، جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ تجھے بچائیں گے۔ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اور ایک موقع جنت میں ایسا آئے گا کہ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے شراب پلائیں گے۔ کس قدر خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ اللہ رب العالمین کے دست مبارک سے اہل جنت کا اعزاز ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے اہل جنت کو شراب پلائیں گے، جنت کے مشروبات پلائیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، جنت میں جانے کا جو راستہ ہے وہ قرآن ہے، اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑو اور جم کر اس پر زندگی گزارو اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اس کے ذریعے سے تم جنت میں پہنچو گے۔ پھر سورہ مرسلات ہے۔ اس سورہ مرسلات میں اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کی قسمیں کھا کر انسان سے کہا انما توعدون لواقع، وہ قیامت کا دن ضرور واقع ہو کر رہے گا۔ جب وہ آئے گا قیامت کا دن تو نظام دنیا پر ختم کر دیا جائے گا، آسمان ختم ہو جائے گا، یہ بڑے بڑے پہاڑ ختم ہو جائیں گے، یہ زمین جو ہے یہ ہموار کر دی جائے گی،
زمین پہ جتنی اونچی نیچی چیزیں ہیں سب ختم کر کے زمین کو بالکل ہموار کر دیا جائے گا، اور ساری چیزوں کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ پھر قیامت کا منظر اور پھر حساب و کتاب، اور پھر حساب و کتاب کے بعد انسان کو اس کے انجام تک پہنچایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔